کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیشہ مخالف سمتوں میں کھڑے ہونے والے دو ممالک پاکستان اور اسرائیل ایک ہی شخص کو نوبل پرائز دلوانے کے لیے ایک جیسا جرأت مندانہ اقدام اٹھائیں گے؟ جی ہاں، وہ شخص کوئی نہیں، دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل آخر ایک ہی ساز پر کیوں کھیل رہے ہیں؟ ان سرخیوں کے پیچھے عالمی سیاست، حکمت عملی اور حیران کن سفارتی اتحاد کی ایک کہانی ہے۔ چلیے عالمی سیاست کی اس شطرنج کو سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جون 2025 کے آخر میں پاکستان نے باضابطہ اعلان کیا کہ وہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرے گا۔ حکومت پاکستان کے اس اعلان نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو چلیے اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور انڈیا مسئلہ کشمیر کو لے کر جنگ کے دہانے پر تھے، لیکن آخر کار یہ ایک مختصر جھڑپ آپریشن سندور کی صورت میں سامنے آئی، جس کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت انڈیا اور بالخصوص انڈین فضائیہ کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کی اس کشیدگی کو کم کرنے اور جنگ بندی کرانے میں مدد دی۔ پاکستان نے اس اقدام کی بنیاد پر ٹرمپ کو اصلی امن ساز قرار دیتے ہوئے تعریف کی کہ ان کی مداخلت نے ایک ممکنہ ایٹمی تصادم کو روک دیا۔ دراصل ٹرمپ کی حمایت کر کے پاکستان وائٹ ہاؤس اور عالمی میڈیا کو پیغام دے رہا تھا کہ ہم نے نوٹس کیا اور آپ کے اقدام کی قدر کرتے ہیں۔ یہ کسی بغاوت کا اشارہ نہیں تھا، بلکہ ایک سفارتی حکمت عملی تھی۔ ناقدین نے اسے بے مقصد چاپلوسی اور قومی شرمندگی قرار دیا۔ مختصراً، پاکستان نے امریکی طاقت سے قربت کے لیے ایک جرأت مندانہ اقدام اٹھایا، مگر ملکی سطح پر اسے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پاکستان کے اس اعلان کے کچھ ہفتوں بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خاموش مگر مؤثر انداز میں وہی کام کیا اور ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ red.com کے مطابق ٹرمپ نے ابراہیم ایکارڈز کے ذریعے اسرائیل اور کئی خلیجی ممالک، متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کے درمیان تعلقات معمول پر لانے میں مدد دی، جس نے مشرق وسطیٰ کا سفارتی نقشہ بدل دیا۔ الجزیرہ اور اے پی نیوز رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو 12 دن کی جنگ ختم کرنے کا کریڈٹ دیا اور انہیں وائٹ ہاؤس کی ایک ضیافت میں نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق نیتن یاہو نے ذاتی طور پر ٹرمپ کو نامزدگی خط دیا اور انہیں ایک ایسا لیڈر قرار دیا جو خطے میں امن کو جنم دیتا ہے۔ یوں یہ دوہری نامزدگی مکمل ہوئی۔ پاکستان نے ٹرمپ کو جنوبی ایشیا کشیدگی کم کرنے پر سراہا، جبکہ اسرائیل نے خطے کے سیکیورٹی سٹرکچر کو تشکیل دینے پر سراہا۔ اب سوال یہ ہے کہ بات دلچسپ کیوں ہو جاتی ہے؟ پاکستان اور اسرائیل عام طور پر ایک دوسرے کے مخالف تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک فلسطین کا حمایتی ہے تو دوسرا مسلم دنیا کے خلاف محاذ آرائی میں مشغول رہتا ہے۔ پھر دونوں نے ٹرمپ کی تعریف کیوں کی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں پہلی وجہ ٹرمپ کی دو رخی سفارت کاری ہے۔ الجزیرہ اور ڈان نیوز کے مطابق ٹرمپ کی دوہری سفارت کاری دونوں خطوں میں کامیاب رہی۔ جنوبی ایشیا میں ان کی مداخلت نے پاک انڈیا ایٹمی جنگ کو روکا۔ مشرقی وسطیٰ میں ابراہیم ایکارڈز کے ذریعے نئے اتحاد تشکیل دیے۔ ٹرمپ کی نامزدگی کے پیچھے دو بڑی وجہ امریکی طاقت تک رسائی کا مشترکہ مقصد ہے۔ دونوں ممالک نے ٹرمپ میں ایک ایسا راستہ پایا جس سے امریکی پالیسی ایجنڈا کے ساتھ ہم آہنگی ممکن ہو، پھر چاہے وہ عسکری حمایت ہو یا پھر معاشی شراکت داری ہو۔ پاکستان روایتی طور پر چین، ایران یا سعودی اثر میں رہا ہے، جبکہ اسرائیل ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ دونوں کا ٹرمپ کی تعریف کرنا ظاہر کرتا ہے کہ ان کی پالیسیوں نے مخالف کیمپ کے ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ ٹرمپ کی نامزدگی کی ایک اور بڑی وجہ نوبل پرائز کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنا بھی ہے۔
نوبل پرائز صرف ایک اعزاز نہیں، یہ عالمی سطح پر تسلیم شدگی بھی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر ٹرمپ کو رجھانے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ٹرمپ کی انا اور اثر و رسوخ ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو بڑا خوشامد پسند اور سرخیوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ نامزدگیاں اس کی انا کو سہلانے کا ذریعہ ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل گویا سرگوشی کر رہے ہیں کہ ٹرمپ، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، یہ صرف چاپلوسی نہیں، یہ ٹرمپ کی توجہ حاصل کرنے اور ایران دفاعی معاہدے یا عالمی سفارتکاری میں اس کی حمایت لینے کی کوشش ہے۔ بدلتی عالمی صف بندیاں بھی ٹرمپ کو سہلانے کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ پاکستان بمقابلہ بھارت اور اسرائیل بمقابلہ ایران جیسی صورتحال میں ٹرمپ کی نامزدگیاں چھوٹے ممالک کو امریکی پالیسیوں کی نئی ترتیب میں دھکیل رہی ہیں۔ سما ٹی وی کے مطابق یہ نوبل کمیٹی کے فیصلے نہیں، یہ سیاسی اعلانات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ ٹرمپ کی انا کو سہلا کر کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نوبل انعام اور قریبی تعلقات کی آڑ میں کیا چل رہا ہے؟ آئیے اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ماضی میں نوبل پرائز جیتنے والے رہنماؤں جیسے مصر کے انور سادات اور اسرائیل کے یٹزاک رابن نے امن کے لیے بہت بڑے خطرات مول لیے تھے، مگر ٹرمپ کا ریکارڈ متنازع ہے اور ان کا سیاسی سفر بھی تنازعات سے بھرپور ہے۔ Times.com کے مطابق ماہرین بغیر کسی کارکردگی کے ٹرمپ کی نامزدگی کو ایک سیاسی چال قرار دے رہے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق امریکی پریس آفس نے پاکستان کی نامزدگی کا ذکر کیا، جس کا مطلب ہے پاکستان نے ٹرمپ کے اثر و رسوخ کے دائرے میں قدم رکھا ہے۔ جیت صرف انعام میں نہیں، اصل طاقت تو پیغام رسانی میں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو۔ یہ اتحاد ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں بڑے دارالحکومتوں کے لیے اہم اشارہ ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کا ٹرمپ کو نامزد کرنا جتنا عجیب لگ رہا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے پاس اب بھی اثر و رسوخ ہے۔ پاکستان اور اسرائیل اپنی محدود طاقت کو ایک علامتی مگر مؤثر اقدام میں ڈھال کر سمجھداری سے کھیل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کامیاب ہوگا؟ نوبل کا ملنا تو مشکل ہے، مگر ٹرمپ کی توجہ، پالیسی میں دراڑ اور میڈیا کی سرخیاں ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ صرف ایک انا پرستی کا سفر نہیں، یہ دو ممالک کی سفارتی چال ہے جو محض علامتوں کے ذریعے واشنگٹن میں اثر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسے کیا ٹرمپ واقعی اس پالیسی پر رد عمل دے گا؟ کیا پاکستان یا اسرائیل کے اندرونی حلقے اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے؟ کیا یہ تبدیلی جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی کے نئے اشارے ہیں؟ کیا یہ نئی سفارتی صف بندی کا آغاز ہے یا محض سیاسی ڈرامے بازی؟ ناظرین، آپ کے نزدیک پاکستانی سیاستدان اور سفارتکار ڈونلڈ ٹرمپ کی قربت کیوں چاہتے ہیں؟ کیا یہ سفارتی چال ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ جس شخص نے مسلمانوں پر پابندیاں لگائیں، جو پاکستان کو جھوٹا اور دھوکے باز کہہ چکا ہے، آج وہی پاکستان کی سیاسی اور سفارتی گفتگو کا مرکز کیوں بن رہا ہے؟ کیا ٹرمپ واقعی امن کے سفیر ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان میٹرز۔